السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے دیکھ ذرا پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے یہ دنیا تجھ کو، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے یہ دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی۔ میرے معزز اساتذہ اکرام اور حکم صاحبان اور میرے علمی ہم سفر ساتھیوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ نہایت عبرتناک دور ہے۔ آج ہم بری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں پائے تحقیر سے ٹھکرایا جا رہا ہے، ہماری زمینیں غصب کی جا رہی ہیں۔ آج قومی سطح پر ہماری کوئی پوچھ نہیں، الغرض ہم ہر طرح سے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ وہ قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی تخلیق گرجنے برسنے کے لیے کی گئی تھی، آج اس کا کوئی پرسہ نہیں۔ وہ قوم جن کا شیوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ضلالت میں گری پڑی۔ برادران اسلام، آج جب ہم اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، جب ہم اپنے حالات و کیفیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا قلب مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ہماری قوم چاہے وہ کسی بھی خطے کی رہنے والی ہو، آخر کیوں وحشت و بربریت کے شکار ہے؟ ہم ہی کیوں سہمے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا وہ وعدہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے ملقب نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں؟ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلی صدی کے لوگ تھے۔ اسلام نے ہی حضرت ابو بکر جیسے مخلص، حضرت عمر جیسے جری، حضرت عثمان جیسے پاکباز، حضرت علی جیسے شجاع، حضرت ایوب جیسے صابر، حضرت خالد بن ولید جیسے جنگ آزمودہ، صلاح الدین ایوبی جیسے، فاتح بیت المقدس محمد بن قاسم جیسے، فاتح سندھ اور شاہ اسماعیل جیسے جاباز پیدا تھے۔ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری دعائیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں، ذرا عقل سلیم کا صحیح استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ تمام آفات و مصائب اور قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یہ ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی صراحت قرآن کریم کر رہا ہے، ارشاد ربانی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپسی اخوت و بھائی چارگی کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے باہمی اتحاد اتفاق کی بجائے آپس میں اختلاف و انتشار کو برپا کیا، ہم نے شیطان سے بظاہر نفرت کی مگر بباطن دوستی برقرار رکھی، ہم نے عشق رسول کا سینہ ٹھوک ٹھوک کر دعویٰ کیا مگر فرمودات کو برقرار کیا، ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنے سر کا تاج بنایا اور تاجدار فتح کے طریقوں کو ترک کر دیا، ہم مردوں کو روزانہ دفن کرتے ہیں مگر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، ہم جہنم سے ہمیشہ خوف کرتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے عمل صالح نہیں کرتے، جو کہ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ کہ مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، کہ مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہیں اور آج دنیا کے اندر ہمارا کچھ بقا نہیں۔ اسلامی بھائیوں، ذرا یاد کرو اس زمانے کو جب کہ ہلالی پرچم بام عروج پر تھا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقت حکومتیں ہم سے حواس باختہ پر تھی، اعدائے اسلام ہمارا تذکرہ سن کر لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے، دنیا ہماری شہرت و ناموری کو سن کر مقبوض الحواس تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تھی کون سی جگہ کہ جہاں سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ کہ جہاں سایہ نہ تھا ہمارا،
دونوں جہاں میں رہو، آباد تھے تو ہم تھے، تعمیر دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے۔ دیکھا پرکھ پرکھ کر آخر نظر آئیے، کہ دیکھا پرکھ پرکھ کر آخر نظر آئیے، گر نقد تھے تو ہم تھے، نقاد تھے تو ہم تھے۔ توحید و سنت کے مدوالوں ذرا غور تو کرو کہ ان صالحین کے پاس وہ کون سی ایک کی طاقت تھی کہ جس سے وہ ساری دنیا پر قابض تھے۔ نہیں مسلمانوں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہاں تھی تو ضرور ایک چیز تھی، اللہ کے حکموں کو ماننے کا جذبہ تھا، اور ان کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے، اور اسی بنا پر وہ کامیابی کی بلندیوں پر فائز تھے۔ اور اگر آج بھی ہم انہی کے راستے پر گامزن ہو جائیں تو کامیابی اور کامرانی ہمارے بھی قدم چھوڑے گی۔ کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔